بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اور میں ہوں بلال کتب۔ اور کون شخص ہے جس کا نعرے لگانے کو دل نہیں کر رہا تھا یہ قوالی سنتے ہوئے؟ سکینہ سلامت رہیے، کیا خوبصورت ماشاء اللہ تعالیٰ کلام آپ نے پیش کیا۔ آج ضربت امام علی کرم اللہ، اس لیے آج امام علی کرم اللہ کی ہی باتیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس اللہ کے ولی کے بارے میں کن کن پہلوؤں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کا سوال جو ہے یہ پہلے آپ کو ہدیتاً پیش کر دوں تاکہ آپ اس کا جواب سوچ لیں اور ہمارے دیے گئے ٹیلی فون نمبر پہ واٹس ایپ کر کے، ایس ایم ایس کر کے یا ہمیں کال کر کے آپ اس کا صحیح جواب ہمیں دے دیں۔ اپنا صحیح نام، صحیح ایڈریس اور صحیح جواب، یہ تین چیزیں آپ ہمیں دیں گے تینوں طریقوں سے ہمارے نیچے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبرز پہ، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اندازی میں شامل ہوں گے۔ اور آپ کو اس سوال کے عوض جو چیز ملے گی وہ ہے جناب سپارکس کی سمارٹ واچ۔ سپارکس کی سمارٹ واچ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ سوال ہے جناب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کس صحابی کے گھر میں قیام کیا؟ مدینہ ہجرت کے وقت آپ نے جس صحابی کے گھر قیام کیا، جہاں پہ آپ کی اونٹنی کسوہ نام تھا، جو جا کے وہاں پہ بیٹھی، تو اس صحابی کے گھر کا، اس صحابی کا آپ نے نام جو ہے وہ بتانا ہے کہ وہ صحابی کا نام کیا ہے۔ اور اس سوال کا جواب بہت آسان ہے، بیچ میں اگر موقع ملا تو ایک آدھ کلو بھی دوں گا کہ صحابی مدفن کہاں پر ہے، لیکن یہ آپ نے گوگل کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ آج انتہائی محترم ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر۔ اور ہمارے ساتھ جناب محمد خان لغاری صاحب ہیں، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ لغاری صاحب؟ اور ہمارے ساتھ علامہ اسید الرحمان صاحب ہیں، خیریت سے ہیں الحمدللہ؟ اور جناب طیبہ ہماری شیف جو ہیں، السلام علیکم طیبہ۔ طیبہ، آج بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں، فرمائیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں آج؟ ماشاءاللہ جیسے ہمارے دسترخوان پہ روز ہی ماشاءاللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ بہت رونق ہوتی ہے، الحمدللہ۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں سبروسو کی ڈرم سٹک یوز کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں تندوری ڈرم سٹک۔ تندوری ڈرم سٹک، جی، سبروسو کی ڈرم سٹک یوز کر کے آپ تندوری ڈرم سٹک بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں فلیورڈ لسی، واہ، جس میں اسٹرابری فلیور جو ہے وہ، مطلب فلیور نہیں یوز کر رہی، لسی کو بھی آپ نے انگریز کر دیا ہے۔ جی بالکل، فلیورڈ لسی، بالکل۔ اور اسٹرابیری میں دیکھیں ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ وہی سیم چیزیں جو ہیں وہ پی کے جو ہے وہ دل کرتا ہے کچھ نیا ہو، تو اس لیے میری پورے رمضان کوشش تھی کہ ہم ڈیلی کوئی ڈرنک لے لیں اگر لسی سے کوئی بور ہوا ہو کبھی کبھی بور نہیں ہوتے لسی سے۔ اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں سموسا چاٹ۔ سموسا چاٹ، جی بالکل، ٹھیک۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے لذیذہ کی فرنی۔ سموسے آپ نے خود بنانی ہے؟ سموسے خود جو ہے وہ بنا رہے ہیں ہم، کیونکہ سبروسو کے جو ہے نا وہ چکن ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا آلو سموسا ہو نا تو وہ چاٹ میں ذرا زیادہ اچھا فلیور آتا ہے۔ واہ، ویسے ساتھ ہم فرائی کریں گے، سبروسو کے چکن سموسے بھی ہیں، نگیٹس بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے فرائنگ آئٹم ہم ساتھ تیار کریں گے۔ کیا بات ہے اسید بھائی، سن کے کچھ ہوتا ہے طبیعت میں؟ خوشی ہوتی ہے، فی الحال صرف خوشی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ نے درست کرنا ہے، لیکن میں آج لغت دیکھ رہا تھا تو مجھے قرآن حکیم میں 4 لفظ نظر آئے جو کہ دوست کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا صاحب، دوسرا صدیق، تیسرا زمیل اور چوتھا ولی، لیکن ان ساروں کے جو درجات ہیں وہ مختلف ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس بات میں آؤں گا بعد میں کہ ولی جو ہے علی ولی اللہ جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس میں جو میں نے روایت پڑھی ہے اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل ہے، اس میں حضرت اماں عائشہ بھی شامل ہیں، اور بھی صحابی ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ منافق اور ایمان والے کے درمیان میں جو فرق کرنا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو کہ یہ مومن ہے، اور اگر چہرہ نہ کھلے تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے۔ اب یہ جو کوالٹی ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ صرف امام علی کے لیے ہے۔ اس کو ذرا کھولیے گا کہ یہ کوالٹی، اس کوالٹی کو کہنے کی ضرورت کیوں تھی رسول کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے بھی فرمایا، حضرت حسن حسین کے لیے بھی فرمایا، سیدہ فاطمہ کے لیے بھی فرمایا۔ مفہوم ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، یہ جنت میں جائیں گے، جو ان سے محبت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ میں سب سے جو پہلی بات وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کا جب نام آتا ہے نا تو سب سے پہلے جو میرے ذہن میں بات آتی ہے نا کہ حضرت علی المرتضیٰ،
علی کا جو نام ہے، آپ کی جو ذات ہے وہ اس میں بامسمہ ہے. اگر آپ اس کو علی میں دیکھتے ہیں نا، یعنی آپ اعلیٰ ہیں، آپ بلند ہیں جی. اور آپ جب اس کو مرتضیٰ میں دیکھیں گے تو اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے چنا ہوا. اچھا میں پھر غور کرتا ہوں کہ کہاں کہاں چنا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے چنا اسلام کے لیے، اور سب سے پہلا جو دسترخوان لگایا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے وہ حضرت علی دسترخوان بچھا رہے ہیں. تو اسلام کے لیے سب سے پہلے اللہ نے جن کو ہم وہ ترتیب دیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کو خواتین میں، حضرت ابوبکر صدیق کو مردوں میں، اور بچوں کو حضرت علی کو چنا. اچھا چنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو چنا. آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ حضرت علی کا کیا. اچھا پھر آگے جا کے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے بھی ان کا چناؤ کیا. بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں. اگر آپ حیدر کو دیکھیں گے تو شعر شجاعت. اچھا یہ جو شجاعت ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ ہم وہ مرحب کا واقعہ پیش کر کے نا تو خیبر کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کی جو حیات طیبہ ہے وہ اول سے آخر تک ساری جو ہے نا وہ شجاعت کے ساتھ ہے. عبادت کے اندر بھی اعلیٰ ہیں آپ، سخاوت کے اندر بھی اعلیٰ ہیں آپ، شجاعت کے اندر بھی اعلیٰ ہیں، اور شہادت. اور اس کے اندر میں جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کا قول ضرور نقل کروں گا بلال بھائی. انہوں نے کہا کہ حضرت علی جو خلافت ہے، خلافت کی وجہ سے حضرت علی کو عظمت نہیں ملی، بلکہ خلافت کی ایک عظمت ہے کہ حضرت علی کی وجہ سے خلافت کو اعلیٰ اور بلندی درجات ملی. تو جب ہم ان کے دیکھتے ہیں نا کہ اس میں بامسمہ حضرت علی کو، تو بہت سارے اس کے اوپر واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں. قرآن پاک کی آیات کا جو مفہوم ہے، احادیث مبارکہ پیش کی جا سکتی ہیں. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ جناب حضرت علی کی دیکھیں. حضرت علی کی محبت کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو کون ایسا مسلمان ہوگا دنیا میں جو کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور حضور کا امتی بھی کہلائے اور پھر حضرت علی کے بارے میں وہ بغض رکھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ بات جو ہے یہ بالکل سچ ہے، اس پہ ظاہر ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن پھر اللہ کے رسول کو یہ کہنا کیوں پڑ گیا؟ کیا واقعی مسلمان ایسے تھے جو ذکر علی سے ان کے چہرے اتر جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، جو سیدنا علی المرتضیٰ کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلانے کے لیے یہ باتیں فرمائی ہیں. اچھا. اور حضرت علی المرتضیٰ کا مقام صحابہ کو بھی پتہ تھا، کیونکہ حضور نے بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ابھی چہرہ کا نہیں کہا، علی کا پاؤں دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. جب یہ تمام تر چیزیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے دل کے اندر علی کا بغض نہیں ہو سکتا. جو فرمایا گیا ہے وہ مزید محبت کو بڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کہا گیا ہے. اور اگر کسی ذہن میں، کسی دل میں ایسی کوئی بات ہو بھی تو اس کو بھی مٹا دیا گیا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ تمام تر جو حیثیتیں حاصل ہوئی ہیں، اس کی اگر بنیاد دیکھیں تو 1 سال کے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آتے ہیں. تمام تر تربیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت علی المرتضیٰ کی ہوئی، اور اماں ختیجہ کی، اور اماں ختیجہ الکبریٰ کی. اور حضرت علی المرتضیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کی باتیں بھی کر لیتے تھے. آپ نے ایک دن پوچھا کہ علی، چونکہ معروف یہ واقعہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھولتے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے، تم آنکھیں نہیں کھولتے تھے؟ تو آپ نے، اچھا ویسے پوچھنے والی بات ہے نہیں بچے سے. جی واقعی بات ہے کہ بچے کو کیا پتا کہ میں اس وقت کیا کہا انلیس کہ بچے کو عالم ارواح کا بھی پتا ہو. جی بالکل. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ علی المرتضیٰ وہ جانتے تھے اور پوچھنے والے کو پتہ تھا کہ ان کو علم ہے، یہ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے. کیا بات. تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب، میں یہ چاہتا تھا کہ جب میری نظر اٹھے تو چہرہ مصطفیٰ پر پڑے. تو یہ علی المرتضیٰ کا کمال ہے، یہ ان کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی الفت ہے. اور حضور نے بارہا کئی مقام پر ان کے بارے میں کلمات خیر فرمائے، اور صحابہ کرام نے ان تمام تر چیزوں پر آمنا و صدقنا کہا اور ان کو ساری عمر اپنے پلے باندھ کے رکھا. حضرت علی المرتضیٰ
کرم اللہ وجہ الکریم وہ ذات ستوتہ صفات ہیں کہ آپ نے جو جنگوں میں حصہ لیا، اگر یہی اسی جگہ پر آپ آ جائیں کہ خیبر کا میدان ہے، بدر کا میدان ہے، 313 مسلمان ہیں اور 1000 کے قریب وہاں پر کفار ہیں، اور اگر قرآن کو ساتھ ملا لیا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ 5000 فرشتے بھی تھے، 5000 فرشتے اور 313 یہ مجاہدین، اور علی المرتضیٰ کی تلوار چلی تو 70 ٹوٹل مرے، 70 مرے کفار کے، اور ان میں سے 30 علی المرتضیٰ نے مارے، باقی فرشتوں اور جو باقی صحابہ ہیں ان کا حساب آپ کر لیں کہ 30 تو حضرت علی نے مارے ہیں، 35 کی جو روایت ہے، باقی کا آپ حساب کر لیں کہ باقیوں کے قاتل۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہمیشہ ذکر ضرور کیا کریں کہ وہ جب 35 مارے، اس میں بڑی خوبصورت آپ نے بات بتائی کہ وہ امام علی کرم اللہ جو ہے وہ کبھی جاتے تھے اور لڑتے تھے، وہاں قتل کر کے واپس آتے تھے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہیں، یہاں پہ حفاظت ٹھیک ہو رہی ہے، پھر واپس جاتے تھے۔ وہ دونوں اطراف کے اندر آپ نے ایک جو بیلنس ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ حضور اقدس اسی طرف آؤں گا کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ بات کہہ کے نا گزر جانا مجھے لگتا ہے کہ ہماری زیادتی ہے۔ اب عبادات جو ہے وہ نماز ہے، عبادت جو ہے وہ روزہ ہے، عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، عبادت جو ہے وہ حج ہے، یہ عبادات ہیں۔ اب بیٹھ کے چہرے کو دیکھنا یا ذکر مولا کائنات کرنا، اس کا عبادت کا درجہ جو ہے اس کے پیچھے شخصیت ہے کوئی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رغبت دلانے کے لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ رغبت بھی ہے، شخصیت بھی ہے۔ ابھی جس طرح لغاری صاحب فرما رہے تھے کہ جنگ بدر میں 35 کافر واصل جہنم ہوئے، 35 کو علی نے شہید قتل کیا، 35 کو اصحاب نے کل 70۔ اب فیصلہ کون کرے کہ کیا واقعاً علی نے ان کو قتل کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے یا فرشتوں نے کیا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام کے قتال اور حملے کی ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ علی کی تلوار سے جو بھی کٹتا تھا وہ دو برابر کے حصوں میں کٹا، اس کو بسا اوقات تول کے بھی دیکھا گیا تو رتی بھر کا بھی فرق نہیں آیا، جس سے علی کے مقتولوں کو پہچاننا آسان تھا کہ اس کو علی نے قتل کیا ہے یا کسی اور نے۔ بالکل۔ اور پھر اس میں آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوئے۔ یہاں ایک نقطہ علامہ علی نقی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ فرشتے جو آئے ہیں آخر کسی شکل و صورت میں تو آئے ہوں گے نا جی، اگر وہ اندیکھی مخلوق ہے تو کسی پہ کیا اثر ہے؟ تو یہ تو زیادتی ہے۔ تو فرمایا کہ یقیناً آنے والا کسی بزدل کی شکل میں تو نہیں آئے گا، وہ آئے گا تو کسی ایسے کی شکل میں آئے گا کہ جس کو دیکھ کر لوگ ڈرتے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اصحابی کی ایک روایت ہے کہ جو دوڑتا دوڑتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ پرسوں جنگ بدر گزری ہے، حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ سے کتنے علی لائے ہیں؟ میں میمنہ میں دیکھتا ہوں تو علی ہے، میسرہ میں علی ہے، مرکز میں علی ہے، ہر طرف علی نظر آتے ہیں۔ فرمایا تھے میں تو ایک ہی علی لے کر آیا ہوں۔ تو کہنے لگے جدھر نظر پڑتی ہے علی نظر آتے ہیں۔ تو یہاں دو توجیحات بیان کی، یا تو علی اتنی تیزی سے وار کر رہا تھا کہ ہر کٹنے والا یہ سمجھتا تھا کہ مجھے علی نے مارا ہے، یا فرشتے جو ہیں وہ علی کی صورت میں آئے تھے تاکہ علی کو دیکھ کر دشمن فرشتے جس کا چاہے روپ ڈھال لیں۔ بالکل۔ جہاں تک تعلق ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا، جس طرح یہ الناظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، تو یہ تو مشہور و معروف واقعہ حضرت ابوبکر کا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھے تھے، باتیں بیٹی سے کر رہے تھے، چہرہ علی کا دیکھ رہے تھے، تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ بابا اب چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، باتیں مجھ سے کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں یک وقت دو کام کر رہا ہوں، تو اس سے باتیں بھی کر رہا ہوں اور رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر کے علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت بھی کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت رہ گی منافق کی بات۔ سورہ منافقون قرآن مجید میں موجود ہے، دربار رسالت میں منافق لبادہ اسلام میں موجود تھے، اور کئی مرتبہ صحابہ کرام نے پہلی صف میں تھے، جی پہلی صف میں تھے، عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ وہ قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا لوگ کہیں گے کہ علی رسول تو اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے، لیکن پہچانے کیسے؟ تو پہچان یہ قرار دے دی کہ
کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، ایک طرف تو یہ کہہ دیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ مشہور قول ہے کہ زمانہ رسول میں جب کبھی بھی ہمیں کسی منافق کو پہچاننا ہوتا تو ہم علی کا نام ذکر چھیڑ دیتے، اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان تھا اور کہ وہ جو علی کا نام سن کے خوش ہو جائے وہ مومن اور حلالی ہے، اور جو علی کا چہرہ دیکھ کے جس کا منہ چڑھ جائے وہ حرامی اور منافق ہے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ مجموعہ صفات متضادہ ہے، یعنی اگر کوئی عابد ہے نا تو ضروری نہیں وہ سخی بھی ہو، ایک سخی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مجاہد بھی ہو، ایک مجاہد ضروری نہیں کہ وہ قاضی بھی ہو، وہ جج بھی، حکمران بھی ہو، لیکن علی ابن ابی طالب جس طرح سید صاحب نے فرمایا کہ جس طرح علی کا نام علی اور بلند ہے اس طرح علی کمالات میں بھی بلند والا ہے۔ علی کو کوئی علی مانے تب بھی علی ہے، علی کو علی نہ مانے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، علی ہے۔ تو لہٰذا علی کو سخاوت میں دیکھو تو سب سے آگے نظر آتے ہیں، علی کو میدان جہاد میں دیکھو تو سب سے آگے نظر آتے ہیں، عبادت و ریاضت میں دیکھو تو مسلح عبادت پہ اس طرح تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ کی خدمت جب ابو لبابہ پہنچے کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ علی اس طرح تڑپ رہے تھے جس طرح کوئی سانپ ڈسا تڑپتا ہے، تو مجھے تو ڈر ہے کہ میرے جانے سے پہلے علی کی روح پرواز نہ کر چکی ہو۔ تو بی بی رو کے کہتی ہیں کہ علی ہر روز خوف الہی سے خدا کے دربار میں اسی طرح کامتا تڑپتا ہے۔ تو ایک طرف عبادت الہی کی یہ حالت ہے اور ایک طرف دشمن کے سامنے میدان میں جاتا ہے، تو علی سے بہادر کوئی نہیں ہے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نعت کو قرآن بھی کہا گیا، کل ایمان بھی کہا گیا زبان رسالت سے، اور یہ بھی فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، کہ علی کے ساتھ ہے، اور یہ ایک اصول دے دیا کہ اے میری امت کے افراد، اگر کبھی تمہیں اس بات میں شک پڑ جائے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، تو بے شک ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور تنہا علی ایک طرف کھڑا ہو، علی کو چھوڑ لے لینا، باقی سب کو چھوڑ دینا، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے۔ اور یہاں دعا بھی فرمائی تھی میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دینا۔ علی کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، ایک وقفے پہ جانا ہے، لیکن ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ وہ اذان ہو رہی تو امام علی کرم اللہ جو ہیں ان کے پسینے چھوٹ گئے اور گھبراہٹ کی آ گئی شکل پہ ایک کیفیت۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ امام علی آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ جو حضوری ہے نا یہ عاجزی ہے، اور وہ جو خیبر ہے یہ دو شخص الگ، ایک تو انصاف کرتا ہے اس کو قتل کرنے کے بھی کہ وہ بھی آدھا ٹکڑا کرے گا، اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ جب اذان کا وقت آتا ہے اور اللہ کے آگے جھکنے کا وقت آتا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ کس قدر عاجز اور کس قدر گھبراہٹ کے ساتھ ہے کہ اب حساب ہے جو کہ ہونے والا ہے۔ واپس آتے ہیں اور بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، وقفہ لیجیے، واپس آئیے۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا نام محمد عثمان علی ہے۔ میرا سوال سے آپ سے سوال یہ ہے، بعض لوگ دیر سے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں اور اذان کے بعد بھی کھانا پینا جاری رکھتے ہیں، تو کیا اس متعلق کیا احکامات ہیں، کیا بتا سکتے ہیں؟ ان لوگوں کا روزہ تو نہیں ہوگا جی۔ وہ ابو داؤد میں ایک حدیث تھی کہ کوئی شخص لیٹ اٹھا اور اس نے سحری شروع کی اور اس دوران اذانیں شروع ہو گئیں، اور اذان سے مراد ہے ختم سحری۔ یہاں پہ تو اذانیں 15 منٹ ہوتی رہتی ہیں، تو وہ جلدی سے حاجت پوری کر لے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور اب آپ اذانوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھئی اذان تو ہونی ہے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد، وہ تو ختم سحری ہو چکی، اور پھر اٹھ کے آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہے۔ یہ صرف چھوٹ اس شخص کے لیے جو لیٹ اٹھا، لیکن وہ لیٹ اٹھنے میں بھی ختم سحری سے پہلے اس نے کھانا شروع کر دیا۔ مثلا اگر ختم سحری ہو رہی ہے 5:30 پہ اور اس نے 5:25 پہ شروع کیا تو جلدی 2-3 منٹ اگر اوپر بھی وہ کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ہم تو بہرحال 5 منٹ پہلے ہی بھائی ختم سحری کر دیتے ہیں تاکہ اس احتیاط والے معاملے میں رہے۔ اس کا جواز اس طرح کہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی گویا اس نے پوری نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی گویا اس نے پوری نماز پڑھ لی، اگرچہ اس کی 3 رکعتیں جو ہیں وہ مغرب کے وقت میں ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال جو ہے وہ آپ کو دوبارہ میں ہدیتاً یاد کروا دوں جناب۔ آج کا سوال ہے کہ نبی کریم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کس صحابی کے گھر میں قیام کیا؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد کس صحابی کے گھر قیام کیا؟ اس صحابی کا آپ نام بتائیے گا اور آپ کو ملے گا اسپارکس کا اسمارٹ واچ، جو کہ یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اس ٹیلی فون نمبر جو کہ ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہیں، واٹس اپ کر کے، ایس ایم ایس کر کے یا ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا نام، صحیح جواب اور اپنا صحیح ایڈریس جو ہے وہ ہمیں لکھا دیجئے تاکہ آپ کو قرآن اندازی میں شامل کیا جا سکے۔ حضور اقدس مولود کعبہ، اب خانہ کعبہ میں آپ کی بتائیں، اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا، اس کے اوپر کوئی دو بحث بھی نہیں ہے، انلیس کہ آج کے دور میں جو نئے نئے پودے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں وہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن تاریخ کی کتابیں اس معاملے سے، تفاسیر کی کتابیں اس معاملے پہ کوئی اعتراض کرتی نہیں ہیں۔ اب ایک ہستی جو ہے وہ کعبے کے اندر پیدا ہو رہی ہے، شک دیوار کعبہ جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ ملتی ہے، تفسیر اسحاق میں بھی ملتی ہے جو سب سے پرانی تفسیر ہے۔ اب یہاں سے اگلا جو قدم آتا ہے نا امام علی کرم اللہ کا، وہ ہے کہ 3 دن آپ آنکھیں نہیں کھولتے، جبکہ انسان کا بچہ ایسا نہیں ہوتا، وہ آنکھیں کھول لیتا ہے جب تک کہ لباب دہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں پہ نہیں لگایا گیا۔ اور جب آپ نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلا چہرہ مبارک جو آپ نے دیکھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اگر میں یہ اور گرتی کا پھر لحاظ وہ بھی رکھیے۔ اب یہاں پہ جب ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جب تصدیق کی بات آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بچہ ہے جو کہ آپ کے کرتے کو پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق کروں گا، میں آپ کی تصدیق کروں گا۔ یہاں پہ جو امام علی کا ایز اے چائلڈ ایک رول ہے، ایک کردار ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اس نے وہ شجاعت والا شخص بنایا جو کہ مرحب کو بھی 2 حصوں میں برابر کاٹے گا۔ وہ ایک پورا پروسیس ہے۔ آپ کا جو بچپن ہے جو گزرا، اس کے اوپر توجہ فرمائیے۔ دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر، جیسے ابھی بات ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے اور حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بات کرتے ہوئے حضرت علی کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا ابا جی آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میں آپ کو زیادہ پیاری ہوں یا علی پیارے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی تم مجھے علی سے زیادہ پیاری ہو اور علی مجھے تم سے زیادہ عزیز ہیں۔ اچھا، یعنی پیارے میں اور عزیز میں فرق بھی سمجھائے ہمیں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات کہی، یعنی بیٹی کی بھی اور اپنے بھائی کی بھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کا جو بچپن ہے نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو بچپن ہے، بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، خلافت ہو، شہادت ہو، آپ ان کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس سے آپ سبق لینا چاہے تو آپ کہیں جی میں یہاں پہ رہنمائی لینا چاہتا ہوں اور حضرت علی کی جو زندگی ہے وہ میری رہنمائی نہیں کر رہی ہو۔ عام طور پہ جب ان کے علم کی بات ہوتی ہے، میں ساتھ اس کو بھی ساتھ اس میں شامل کر لیتا ہوں کہ کہتے ہیں جی خیبر کے موقع پہ علم دیا، تو مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ خیبر تو بڑی بعد میں جا کے ہوئی ہے۔ بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کس کو دیا؟ بے شک بدر کے اندر بھی حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت علی المرتضیٰ، یہ 2 مہاجر تھے، اور انصار میں حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیے۔ اور جو مبارزت ہوئی ہے، اس مبارزت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 انصاری جو تھے ان کو میدان میں اتارا، تو آگے سے کیا کہا عتبہ نے، شیبہ نے اور ولید نے کہ نہیں بھی ہمارے مقابلے کے سارے جوڑ دے بندے لے کے آؤ، یعنی قریش دے، خاندان دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو حضرت حمزہ کو اور حضرت عبیدہ کو اور اس کے ساتھ حضرت علی کو میدان میں اتارا۔ تیسرے کون تھے؟ حضرت عبادہ حضرت حارث کے بیٹے۔ اچھا وہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، یہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی 2 چچا کے بیٹے ہیں اور 1 چچا ہیں۔ یعنی آغاز اسلام، یعنی جو بدر جو پہلی جنگ ہوئی ہے اسلام میں، سب سے پہلی جو جنگ ہے، کہ اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میسیج اور کیا پیغام دیا۔ چچا آ رہا ہے، 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن آ رہے ہیں، چچا کے بیٹے آ رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے اس علم کے اوپر۔ قموس کا قلعہ تھا، اچھا اس کے اندر بھی جو خیبر کا قلعہ ہے 13 قلعے تھے اس کے اندر، اس میں جو قموس کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قموس کی فتح کے لیے میں علم اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے، دیکھو دونوں اینگلوں سے دیکھیں، اس سے بھی اور اس سے بھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ مجھے اعزاز ملے، لیکن جب دن ہوا تو بتایا گیا کہ حضرت علی کی اشوب چشم، آنکھوں میں درد ہے، آپ نے فرمایا بلاؤ انہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا اور یہ کہا کہ علی یہ لو علم، پرچم،
اور لڑو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے. اچھا جملہ سنیں, یہ معجزہ ہے نا, یہ سنیں جملہ سنیں بالکل. یہ آگے جو جملہ کہا میں کب تک لڑوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کب تک لڑوں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کا دین بلند ہو جائے, وہ جو کفار ہیں یا تو وہ دامن اسلام کے اندر آ جائیں یا نیست و نابود ہو جائیں. اور ایک بڑی پیاری بات کہی, فرمایا علی اپنے جہاد کا جو آغاز ہے وہ اسلام کی دعوت سے کرنا, اور فرمایا ہاں, اور یہ جملہ کہا اگر ایک بندہ بھی ان میں اسلام میں آ گیا تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے. اور پھر حضرت علی نے وہی کیا جس طرح شجاعت کے ساتھ. اور بلال بھائی اس میں سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لعاب لگایا تھا نا, حضرت علی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میری وفات تک کبھی میری آنکھوں کے اندر کوئی درد نہیں ہوا, کبھی نظر جو تھی وہ کنٹرول نہیں ہوئی. ایک وائرل ڈیزیز ہے, اس کو 15-20 دن لگنے چاہیے, لیکن لباب دہن کا کیا معجزہ ہے. جی بالکل. اور حضرت علی نے تو اس کو عادت شریفہ بنا لیا اپنی, کہ وہ بچپن میں بھی آنکھیں نہیں کھول رہے. تو مقصد یہ دیکھیں, آپ ان کے بچپن سے لے کر نا ان کی خلافت تک, ان کی شجاعت تک, ان کی سخاوت تک, ان کی عبادت تک, ان کی شہادت تک کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس سے آپ رہنمائی لینا چاہیے آپ رہنمائی نہیں لے. حضور اقدس یہ ایک جملہ بڑا اہم ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج عمل میں کل علم اس کو دوں گا جو کہ اللہ اور رسول سے راضی اور جس سے اللہ اور رسول راضی. اب کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی نہ ہو. پہلی بات تو یہ, تمام صحابہ جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ساری رات جو تھے وہ سوئے نہیں, ہم اس لیے عبادتیں کرتے رہے کہ کاش یہ ہمارا نام آئے اور ہم وہ فرد جو ہے وہ چوز ہو جائیں. اس پہ ذرا بلال بھائی بات یہ ہے کہ اس بات کا تو سب کو یقین تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ اور اس کا رسول کن سے محبت کرتا ہے. کیا بات ہے, یہ بات اس بات کا تعین کرنا تھا, اس کا تعین کرنا تھا. کیا بات ہے. اور اس کے لیے سب لوگ رات بھر سوئے نہیں کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہو, یہ اعزاز مجھے حاصل ہو. جب صبح ہوئی تو آپ نے اس مجمع کو دیکھا جو سامنے تھا اور کہا کہ مجھے علی نظر نہیں آ رہے. چنانچہ کہا گیا کہ ان کو آشوب چشم ہے, تو آپ کو بلایا گیا اور بلا کے وہ آشوب چشم بھی دور کی گئی اور جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں دے کر یہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ فرد فرید ہے جن کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. کیا بات ہے. ایک لیتے ہیں جناب وقفہ اور آتے ہیں جناب ابھی واپس انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے فضائل امام علی کرم اللہ پہ. حضور اقدس آپ نے جب فرمایا کہ مرہب کو مارا تو وہ بھی آدھے حصوں میں تھا. یہ پورا واقعہ ذرا ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھ دیجئے کہ مرہب کون تھا, کہاں سے آیا, کس جنگ میں آیا اور پھر کیسے کروا. جنگ خیبر مشہور و معروف غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک غزوہ ہے جو یہودیوں کا ایک مضبوط ترین قلعہ تھا اور اس کے ارد گرد کی اور بستیاں بھی تھیں جو یہودیوں نے اس نیت سے بسا رکھی تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے ہم ان پر ایمان لائیں گے, ان کے ساتھ شریک اقتدار ہوں گے. اور یثرب بھی مدینہ منورہ جسے کہا جاتا ہے, اصل اس کا نام یہود نے یثرب رکھا تھا. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہم سب سے پہلے ان کا استقبال کریں گے. لیکن ان کی بدبختی کہ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے نیشنلزم کو لے کے آ گئے کہ ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہیں اور یہ بنی اسماعیل میں سے ہے, تو لہٰذا ہم تو اس پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ بستیاں در بستیاں بناتے گئے. خیبر ان کے مشہور و معروف قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ, اور کئی قلعے تھے وہاں پہ, کئی قلعے تھے اس کے. تو فتح جنگ بدر و احد کے بعد سن 7 ہجری میں جب کیا نام ہے دعوت کیا صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا. دیکھنے میں نہیں لگتی تھی, لیکن لوگوں نے اعتراض بھی کیا. بعض اصحاب کے بارے میں ہے کہ ان کے دل میں شک بھی پیدا ہوا, اور لیکن کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صلح, اور صلح کی یہ معنی ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ صلح کا مطلب فریق کے نظریے کو تسلیم کرنا نہیں ہے, نیگوشیٹ کرنا ہے. نیگوشیٹ کرنا ہے. اس کے سامنے یہ نہیں ہے کہ اس کو حق سمجھ لینا ہے,
हालात को सामने रख के मसाइल को हल करने की कोशिश करना अपनी शराइत भी रखनी है, शराइत भी रखनी है। और जो शराइत होती हैं ज़ाहिर है कि वो ठीक है, तो उस शराइत के मुताबिक यहाँ तक नौबत आ पहुँची कि यहूदियों ने सरकशी शुरू कर दी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि जाओ जाकर खैबर को फतह करो। पता किया जाए। तो आप लश्कर इस्लाम लेकर यहाँ पर पहुँचे तो शुरू में ये दिया जा चुका था कि ये उनका सबसे मजबूत कला है, इसको फतह करना कोई आसान नहीं है। तो पांचवा कला था जी हाँ, लेकिन एक हद कुमूस, जी हाँ, एक हद उसकी मुकर्रर कर दी गई कि ये 40 दिनों में ये फतह होना चाहिए। तो कई किले छोटे फतह होते गए यहाँ तक कि जब ये किला कमूस आया तो यहाँ पर मामला बिगड़ता गया। एक तो मजबूत कला था, इस पे मुसलमानों ने कई हमले किए, कई हमले किए लेकिन नाकामी हुई। कई हमले किए था ऊंचाई पे था, अब भी ऊंचाई पे पहाड़ी पे है काफ़ी, मैंने गया हूँ कई दफ़ा पर। अच्छा। तो वहाँ सूरत हाल ये है कि एक तरफ से ये दिन पूरे हो रहे हैं, एक तरफ वादा रिसालत है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ फरमाई कि मेरे अल्लाह वक्त करीब आ चुका है, अगर खुदा न खास्ता ये कला फतह ना हुआ तो इस्लाम की तजलील होगी। तो यहाँ फिर दो रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत तो ये है कि अगर कहो तो फतह के लिए फ़रिश्ते भेज दूँ या अपने भाई अली इब्न अबी तालिब को बुला लो। मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में दो रिवायतें हैं कि खैबर में थे या मदीना मुनव्वरा में थे। दोनों रिवायतों के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में हैं तो ये जो नाद अली का जो मशहूर मारूफ एक विरद है, इसका ताल्लुक़ भी खैबर से बयान किया जाता है, यानी अली को पुकारो। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुत्तियात बिल अर्ज़ कुरान की आयत के मुताबिक ज़मीन की मुसाफ़तें तय करते हुए चश्मे ज़दन में यहाँ पहुँचे। ये भी रिवायत है कि खैमे में मौजूद थे, चश्मे में आशूब था, इलाज किया। खैर जब तशरीफ़ लाए तो इस रिवायत के मुताबिक तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस्तकबाल किया। अब ये सारे यहूदी देख रहे थे कि ये क्या है, तो एक तो ये इनको हैरत हुई कि इनका इस्तकबाल किया जा रहा है, ये क्यों। फिर उसके बाद अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला अगर इजाज़त हो तो पहले कला फतह कर लूँ फिर आराम करूँ, या पहले आपने फरमाया नहीं मैं आपको ख़ुद रुखसत करूँगा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम को ख़ुद रसूल खुदा ने आरास्ता करके रुखसत किया और फिर आपने मरहब को बुलाया। अब जब बुलाया तो जब वो आया तो सबसे पहले उसने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। तो कहा कि मेरा नाम हैदर है, क्योंकि तवाहम परस्त यहूदी उनको बताया गया था कि हैदर नाम का शख्स जो वो तेरा कातिल होगा, भागने लगा। तो शैतान ने कहा कि नहीं ये हैदर थोड़ा कोई और भी हो सकता है। तो मैदान में आए तो सबसे पहले तो अलम गाड़ा, अभी अलम की बात हो रही है, वक्त कम है, पत्थर में अलम गड़ गया। तो ये देख के परेशान हो गया कि ये कैसे है। नजूमियों से पूछा, उन्होंने कहा कि ये दो सितारे जो कई हज़ार साल के बाद मिलते हैं और फिर ये हर चीज़ नरम हो जाती है, वो घड़ी थी। आपने फिर अलम निकाला, फिर गाड़ा, फिर निकाला, फिर गाड़ा। कहा कि ये क्या मामला है। तो ये तो अलम ऐसे लगता है कि इसका कंट्रोल जो ज़मीन की वजह आसमान पे है। यहाँ पे बात को रोक दें, चलो ये अगले वक्फे में इस बात को कंप्लीट करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा नाम मौज़म इकबाल है और मेरा सवाल है कि रमज़ानुल मुबारक में होटल खुले रहने चाहिए या बंद रहने चाहिए? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ होटल तो ज़रूर खुले होने चाहिए, मरीज़ लोग भी हो सकते हैं। लोग पूछते हैं कि जी होटलों में मरीज़ों का क्या काम है। भाई कई लोग बेचारे मजबूर हैं, बाज़ की वाइफ्स बीमार होती हैं या मेके रूट के गई होती हैं। अब मर्द को खाने पकाने का कोई तजुर्बा नहीं है, वो बीमार भी है, बेचारा घिसटता पिटता हुआ किसी होटल में पहुँच जाए। इसमें यह कर लिया जाए कि रेलवे स्टेशंस के ऊपर या बसों के अड्डों के ऊपर जो डोमिनेट जगह हैं जहां मुसाफिरों के लिए होटल होते हैं वो तो खुले होने चाहिए, क्योंकि मुसाफिर के ऊपर तो रोज़ा नहीं है। बहरहाल इसमें सिर्फ ये एहतियात कर लें कि पब्लिकली लोगों के सामने ना खा रहे हों। और अमूमन यही होता है, ऐसे होटलों के ऊपर पर्दे लगे होते हैं और लिखा होता है कि ये मुसाफिरों के लिए होटल खुला है। चंद एक होटल ज़रूर खुले होने चाहिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं अल्लाह ताला को गवाह बना के ये बात कह रहा हूँ कि अली का जब नाम आता तो हमारे चेहरे खिले होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का सवाल जनाब, नबी करीम ने मदीना हिजरत के बाद किस सहाबी के घर में क़याम किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जब हिजरत की
تو آپ کی اونٹنی قصبہ جو تھی وہ کس صحابی کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھی تھی، اس صحابی کا آپ نے نام بتانا ہے، اور جب آپ نام بتائیں گے اس ٹیلی فون نمبر پہ جو کہ ہمارا آپ کو اسکرین کے نیچے نظر آ رہا ہے، تو آپ کو جناب اسپارکس کا اسمارٹ واچ جو ہے یہ پریزنٹ دیا جائے گا۔ آپ نے اپنے جواب SMS کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا نام، صحیح ایڈریس اور صحیح جواب دے دینا ہے، اور انشاءاللہ آپ تک یہ انعام پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں وقفے میں جوائن کیا عبید الرحمن صاحب نے۔ عبید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہیں چیئرمین شعبہ خدمت خلق جمعیت اہل حدیث، جی سر، ایسا ہی ہے جی پاکستان کے؟ جی بالکل، یہ پاکستان ہے۔ اچھا یہ تو پہلے بتا دیجیے، جمعیت اہل حدیث تک تو ہم جانتے ہیں، جی یہ شعبہ خدمت جو ہے، خدمت خلق جو ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ بلال بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس فورم پر ہمیں بلایا اور موقع دیا اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ شعبہ خدمت خلق ہے کیا۔ یہ جمعیت اہل حدیث تو ایک نام ہے، ادروائز شعبہ خدمت خلق ایک ایسی چیز اور ایسے کام کا نام ہے کہ جب ابھی تک فاران کی چوٹیوں پر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم کی صدائیں بلند نہیں ہوئی تھیں، ابھی مکہ جو ہے نا وہ کفر کے اور شرک کے وہ بت خانوں میں سب وہاں پہ موجود تھا، وہ ساری چیزیں موجود تھیں، توحید کی کرنوں سے بھی منور نہیں ہوا تھا، تب بھی یہ کام موجود تھا خدمت خلق کا، غریبوں کو کھانا کھلانے کا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کا، تب بھی یہ کام موجود تھا کہ کسی بھی مصیبت زدہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے، تعلیم پہلا سبق جو لیسن آیا، وہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن بن گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، انہوں نے فرمایا تھا زمبلونی، آپ چادر اوڑھنے والے مجھے یہ بتائیں کہ آپ غریبوں کی اللہ ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ یتیموں کی خدمت کرتے ہیں، یتیموں کی خدمت آپ کرتے فقیروں ہیں، وہ کام کو لے کر وہ خدمت خلق ہے۔ وہ یہ خدمت خلق جماعت جو ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ الحمدللہ مختلف شعبہ جات ہیں، بے شمار شعبہ جات ہیں۔ 5 یتامہ کفالت پروگرام ہے، کس کی کفالت؟ یتیموں کی کفالت کا پروگرام ہے، اور پروگرام سے مطلب ان تک پہنچائی جاتی ہے یا ان کو رکھا جاتا ہے؟ نہیں ان تک پہنچائی جاتی ہے، ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر کوئی یتیم بچہ پڑھنے والا ہے، اس کے جو ہے وہ اس کے لکھائی کے پڑھائی کے اخراجات، اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ الحمدللہ ایک تو یہ ہو گیا یتیموں کا، دوسرا فری لیگل ایڈ کے پروگرام کے، چونکہ میں ایڈوکیٹ ہوں، ایز این ایڈوکیٹ ہوں، تو میں اس شعبے کو لے کے بہت وسیع پیمانے پر کس طرح کی کیسز؟ جس کی کیسز جن لوگوں کے صرف اور صرف سزائیں ہو چکی ہیں یا ان کے سزائیں ختم ہو چکی ہیں، صرف ان کے کچھ جرمانہ جات ہیں، کچھ ان کے قیدی جو ہیں اندر، یعنی کہ ان کو پیسے دے کے چھڑوا لیا، تو وہ ہم ان کو پڑھانے ایک کام ہے۔ کیا بات ہے، وہی وہ جو یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، پھر اس کے بعد ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچائی۔ 2 کام ہو گئے، تیسرا کام یہ جو کام ہے، یہ جو خدائی آفت آتی ہے بلال بھائی، یہ بڑا اہم کام ہے۔ یہ جو اب حال ہی 2022 میں جو سیلاب آیا تھا، اس میں ہماری جماعت نے تقریباً 15 سے 16 کروڑ روپے کا کام جو ہے نا وہ الحمدللہ خود جا کے وہاں پہ کیا ہے، اور فراہمی آب ایک پروگرام ہے ہمارا، وہاں پہ جہاں پہ پانی کی کمی ہے وہاں پہ ہم نلکے لگاتے ہیں، سولر پینل کے ساتھ ہم ٹیوب ویل لگاتے ہیں، اور لگائے زیادہ تر کہاں لگتے ہیں؟ یہ یزمان منڈی کی طرف، بھکر، لیا، یہاں تک کہ لیا کی جیل کے اندر یہ پچھلے مہینے میں نا الحمدللہ ایک کنواں جو ہے نا وہ لگا کے آئے ہیں، لگاتے بھی سولر کے ساتھ تاکہ بجلی کی بھی کنسپشن ختم ہو جائے، یہ سارا سسٹم جو ہے نا الحمدللہ کرتے ہیں۔ جیل میں انتظام نہیں تھا پانی کا؟ پانی کا انتظام تھا لیکن کم تھا نا، کم تھا، تو الحمدللہ ہمارے چیئرمین صاحب جو جمعیت اہل حدیث کے چیئرمین ہیں علامہ طارق محمود زانی صاحب، وہ جا کے وہاں پہ لگا کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے اب میں خود جب یہ جو سیلاب آیا تھا، تقریباً ہم جتنے دن سیلاب رہا تقریباً ہم 1.5-2 مہینے کا یہ آپریشن تھا ہمارا۔ سیلاب میں کیا کیا مثال کے طور پہ؟ سیلاب میں ہم لوگوں کے جو گھر ہیں نا ان کے گھر ہم نے بنا کے دیے، تعمیر کیے ہیں، گھر 200 گھر تعمیر کیے ہیں الحمدللہ ہم نے۔ کتنے کمروں کے؟ ایک کمرے کا چھت ہم ڈالتے تھے جو رہنے کے لیے انسان جو ہے نا وہ گزارا کر لے، جن کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے انہی کے گھروں کی چھتیں جو ہے نا وہ ہم نے لگائی ہیں۔ اس کے بعد سیلاب کے اندر ہم نے خیمے تقریباً 1000 کے قریب خیمہ جات جو ہے نا وہ ہم نے بھیجے یہاں سے۔ اور مزے کی بات بلال بھائی یہ ہے کہ اس سچویشن کے اندر ہماری پاکستانی قوم کو بھی تھوڑا سا احساس اس بات کو ہونا چاہیے کہ جو خیمہ ہمیں 7000 میں سیلاب کے سٹارٹ میں مل رہا تھا، میں نے 18000 کا خریدا تھا، وہ 25000 میں چلا گیا نا، وہ اسی ایک مہینے کے دوران اس خیمے کی قیمت 25000 بھی ہو گئی۔ تو میں اس کو بھی اللہ ہدایت دے،
اللہ تعالیٰ ملتی نظر نہیں آ رہی لیکن دعا کرتے ہیں. تو حضور ڈونیشن سے اکٹھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ خشک راشن اور کپڑے اور رضائیاں، کمبل، یہ ساری چیزوں کا انتظام اور میں نے خود جا کے ان علاقوں میں گیا ہوں. میں نے میری زندگی میں نا بلال بھائی دو سفر ایسے ہیں جو نہ مجھے ساری زندگی بھول سکتے ہیں، نہ ہی اتنا سکون مجھے مل سکتا ہے ان سفر کے علاوہ. وہ دو سفر، ایک 2007 میں جو زلزلہ آیا تھا، 5 میں جو زلزلہ آیا تھا، اس وقت روزے کے دوران ہم گئے تھے. اور اس دفعہ جو گئے ہیں گجر گبرال، آگے سوات سے آگے گجر گبرال کا علاقہ ہے، وہاں پہ اتنا شدید سیلاب آیا تھا بلال بھائی کہ اگر مسجد ادھر ہے تو دریا اس طرف بہہ رہا ہے، تو جب سیلاب آیا اس کے بعد یہ مسجد ساری، یہ دریا ادھر ختم ہو گیا، ادھر سے چلنا شروع ہو گیا. اتنا یعنی کہ سارا سب کچھ انفراسٹرکچر ہی ختم ہو گیا وہاں پہ. سیلاب میں ایک بہت بڑی جو مصیبت تھی نا وہ یہ کہ اگر آپ راشن کسی کو دے دیں تو وہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ چولہا جلائے کدھر. جی یہ ایک بہت بڑا میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ ہم نے ساری چیزیں مینجمنٹ کی تھی کہ اس کو کیسے مینج کیا جائے، اور خشک راشن کے طور پہ ہم وہاں پہ لے کے گئے تھے. اور اس کے بعد میڈیکل میں بھی کام کرتے ہیں. میڈیکل میں سر بہت زیادہ کام کیا ہے الحمدللہ ہم نے. میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ والی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آپ کے روزے، یہ آپ کے نمازیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتی جب آپ یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا وغیرہ نہیں کھلائیں گے، ان کے کام نہیں آئیں گے. یہ دوسرے سپارے کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میڈیکل کے اندر میں آپ کو چھوٹی سی ایک، ویسے تو ہماری موبائل یونٹ ہے ہمارا، جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے ہمارا موبائل یونٹ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈسپینسریز کام کر رہی ہیں. اور اس وقت تقریباً ہم نے یہ اسی سیلاب کے اندر تقریباً 300 کے قریب ہم نے الحمدللہ جو میڈیکل کیمپس ہیں نا، اور وہاں پہ پوری ٹیم ہماری جگہ پہ گئی وہاں پہ، اور وہاں پہ رہی. عبید بھائی تعلیم کے اندر کوئی کام ہے؟ جی تعلیم کے اندر ابھی جو ہے نا یہ ہے ہمارے مدارس جو ہیں، یہ بڑا ہی وسیع تر کام ہے ہمارا تعلیم کے اندر کہ مدارس کے ہاں الحمدللہ 600 مدارس جمعیت اہل حدیث کے تحت کام کر رہے ہیں. اور منیمم اگر ایوریج لگائے تو ایک ادارے کے اندر 200 بچہ کس عمر میں داخل ہوتا ہے؟ بچہ 5 پڑھ کے سر ہمارا 5ویں جماعت پڑھ کے. اور کتنے سال اور پڑھتا ہے؟ 7 سال اس نے پڑھنا ہوتا ہے. اسی کے اندر ہم جو ہے نا وہ حفظ قرآن بھی کرواتے ہیں اور دست نظامی کا. یعنی کہ عام بچہ جو ہے وہ 12ویں جماعت میں جب پہنچ جاتا ہے جی تو آپ کا بچہ وہاں سے حافظ بن کے باہر نکلتا ہے، اور درس نظامی بھی کر کے ساتھ، درس نظامی بھی کرتا ہے، درس نظامی بھی کر کے ساتھ نکلتا ہے. 7 سال کا وہ. یہ شارٹ کورس نہیں ہو گیا بڑا 7 سال کا؟ نہیں سر، بہت ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. اچھا. اور الحمدللہ اس میں ہوتا کہ یہ اس میں 600 کے حساب سے اگر ایوریج بھی 200 بچوں کی لگائے نا تو ہم 12,000 بچوں کو الحمدللہ صبح دوپہر شام کھانا دیں. اس کے بعد بچہ جو ہے وہ کہاں جاتا ہے درس نظامی کرنے اس کے بعد وفاق المدارس کا پیپر دے جی اور ساتھ انگلش کا پیپر دے تو وہ بیچلر ہو جائے گا. اگر وفاق المدارس وہ عالمیہ کا دے گا تو اس کے بعد وہ ہو جائے گا ایم اے ایکویلنٹ ٹو ایم اے اسلامیات، ایم اے عربک. تو الحمدللہ وہ بہت سے مدارس کے طلباء جو ہیں وہ سکول کے دنیاوی سکول کے اندر بہت سی اچھی اچھا آخری سوال آپ سے حضور یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ سارے فنڈ کیسے اکٹھے کرتے ہیں آپ؟ جی سر یہ فنڈ اس طرح اکٹھے کرتے ہیں، پہلے تو ہم نے اپنی جماعت کے جتنے بھی کارکنان ہیں، رضاکاران ہیں، سب نے جو ہے نا فنڈ جو ہے اپنی طرف لگایا ہوا ہے. مثلا میرے ذمہ کچھ ہے، کسی کے ذمہ کچھ ہے، جو بھی مخیر حضرات ہیں. لیکن جب یہ آفت آتی ہے نا تو پھر ہم اس کے خصوصی فنڈ کے طور پہ فوری طور پہ جو ہے نا ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے بندے اس طرح کے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بلال بھائی کہ میں نا جب سے یہ کھالیں قربانی کی کھالیں مہنگی نہیں ہوئی اور سستی نہیں ہوئی تھی، جو فلاپ ہو گیا ہوا یہ سارا سسٹم، اس سے پہلے تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ. ہوئی کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ سر یہ ایک مافیاز ہی ہیں، مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آئی. انہوں نے سارا نظام جو ہے نا یہ ایک بہت اچھا یہ سورس آف انکم تھا یہ ویلفیئر اداروں کا، وہ ختم کر دیا. اور میری شادی تھی 2002 کے اندر عید کے تیسرے دن. بلال بھائی مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ کا شادی کے کام وغیرہ کریں، گھر میں جا کے مصروف کریں. آپ نے کھالیاں اکٹھی کی؟ میں نے تو پھر ظاہری بات ہے میری تو بچپن سے وہ خون میں شامل ہوئی تھی بات کہ ہم نے کرنا ہی اللہ کے دین کا کام ہے اور اس میں غریبوں کی مدد کرنی ہے. الاحسان آئی ہاسپٹل کے نام سے ہم نے ایک 10,000 روپے کے ساتھ ایک، اس کو میں اون نہیں کرتا، جمعیت اہل حدیث اون نہیں کرتی، لیکن چونکہ میں اس کا بانی ممبر ہوں اس کا تذکرہ کرنا بڑا ضروری ہے سر، کہ 10,000 روپے کے ساتھ ہم نے ایک فری ڈسپینسری 1994 میں شروع کی تھی الاحسان کے نام، الاحسان کے نام سے مغل پورہ کے اندر کام کر. ٹھیک ہے.
آج الحمدللہ پچھلے سال کا بجٹ 48 کروڑ روپیہ اس کا سر ہوا ہے، اور الحمدللہ کبھی کسی سے پیسے اچھا آپ سارا سال کیوں نہیں فنڈ جنریٹ کرتے؟ سر میں یہی بتانے لگا ہوں آپ کو، اس کے لیے ہم جو اللہ کے کام کے جب ہم نکل پڑتے ہیں نا، پھر ہمیں فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے کسی سے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا سر. کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم الاحسان ہو یہ کسی سے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے گئے ہوں. لوگ آتے ہیں، ان کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا پروجیکٹ دیکھیں، آ کے آپ دیکھیں، اور الحمدللہ جناب ہم سب لوگوں کا یہ ایک جنرل اوپینین یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں یہ صرف مذہب کے اوپر ہی کام کرتی ہیں، یہ مدارس چلاتی ہیں، لیکن یہ بات بڑی واضح طور پہ آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ خدمت خلق کے جو کام کرتے ہیں ان میں فوڈ سپلائی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، میڈیکل ٹریٹمنٹ، ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں ہیں. اسی لیے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ برکت بھی بڑی دی ہوئی ہے. لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ آپ تک آئیں اور رسائی کریں اور آپ سے کہیں کہ آپ ان کی مدد کریں، آپ کو پہنچنا چاہیے ان تک، کیونکہ یہ جو رسائی رکھتے ہیں وہ ہم آدمی نہیں رکھتا. ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اب سب سے مزیدار بات جو ہے وہ طیبہ شیف سے کی جائے. طیبہ شیف آپ نے کیا کیا بنا لیا اور کیا کیا تیار ہو گیا؟ یہ دیکھنے میں یہیں سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے. جی یہ جو ہے یہ سموسہ چاٹ ہے. آپ کو نہیں کہنا جی خوبصورت لگ رہا ہے، آپ کو کہنا ہے بس اللہ کی مہربانی. میں الحمدللہ میں کانفیڈنٹ ہوں اپنے کام پہ. تو سموسہ چاٹ جو ہے وہ بھی تیار ہے. اور سموسہ چاٹ بڑی ڈفرینٹ چیز ہے جی، بہت ڈفرینٹ، اس لیے میں نے کہا ذرا کلرفل لگے گی تو اسی لیے بنائی ہے. اور سبروسوں نے آپ کو پتہ ہے ویسے ہی زندگی بہت آسان کر دی ہے، تو ان کے جو ڈرم اسٹک ہے دیکھیں جھٹ پٹ تیار ہے. اور میں نے تندوری فلیور دیا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ فلیور دینے کے لیے کوئلہ رکھتے ہیں اندر یا کیا؟ جی کوئلہ بھی رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گرل پین ہے تو آپ اس میں بھی گرل کریں گے نا تو وہ دھوئیں سے اسموکی جو فلیور ہے وہ بھی آ جائے گا اس کے اندر. اور اس کے ساتھ سبروسوں کے جو فرائنگ آئٹمس ہیں وہ بھی میں نے فرائی کیے ہیں. لذیذہ کی فرنی بھی تیار ہے، اور الحمدللہ جو ہے لسی فلیورڈ وہ بھی تیار. آج تو آپ نے ہماری عید کر دی ماشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. حضور اقدس آپ کی میں نے روایت جو ہے اس کو کاٹا تھا. پہنچے تھے ہم علم کو پتھر میں گاڑنے پہ، اور وہ کہتے تھے یہ کیسے گڑ سکتا ہے، تو آپ اسے نکالتے تھے، پتھر نرم ہو جاتا تھا. بہت بہت شکریہ ناظرین محترم، کیونکہ کافی طولانی وقفہ ہو گیا. مرحب خیبر کے مشہور ترین بہادروں میں سے تھا بہادر، لمبا اونچا تھا، بڑا تھا، اور اس کا نام سن کے لوگ کانپ جاتے تھے. جب اس کو مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں بھیجا گیا تو پہلے تو اپنی وہی دھونس جمانے کی کوشش کی، اور بڑے فخر سے یہ کہا کہ میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے اور تمام خیبر جانتا ہے. تو جواب میں پھر مولا علی علیہ السلام نے بھی رجز پڑھا، ان الذی سمتنی امی حیدرہ، تو مرحبا تو ہوگا، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر کا مطلب یہ ہے کہ جو سانپ کو ادھر کو چیر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تو یہ نام سن کے وہ کام کیا کہ اس کی ماں نے منع کر رکھا تھا حیدر سے نہیں لڑنا، حیدر سے نہیں لڑنا. تو یہاں روایت میں ہے کہ شیطان نے بکایا چل یار یہ کوئی اور حیدر ہے، یہ تھوڑا حیدر ہے، میدان میں جاؤ. ادھر مولا علی علیہ السلام جب آئے تو آپ نے سب سے پہلے پتھر میں علم گاڑا. یہ دیکھ کے تو ایک شور شرابہ ہوا کہ یہ کیا ہے، پتھر میں علم گاڑ دیا ہے. تو پہلے جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہودی جو ہے وہ وسواس اور وہم پرست ہے. اس نے فوراً کہا کہ یہ کیا؟ تو نجومی نے کہا یار کچھ نہیں، یہ کوئی 1000 سال کے بعد دو ستارے آپس میں ملتے ہیں اور ہر نرم ہو جاتی ہے. آج وہ گھڑی تھی اتفاق سے، اور یہ پتھر نرم ہو گیا، علی نے علم گاڑ دی ہے. اب علی بھی زہرے کے شاگرد رسول تھا، عالم ایسا عالم کے جس کا چیلنج دنیا میں آج تک موجود ہے. سمجھ گئے کہ وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا. تو وہ پریشان ہو گیا، تو کہہ رہا تھا یہ کہ 1000 سال کے بعد ستارے ملتے ہیں، بار بار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت وہ نجومی کہتا ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ جب یہ علم نکالتا ہے تو وہ ستارے ہزاروں سال کی مسافت پہ چلے جاتے ہیں، اور جب یہ علم گاڑتا ہے تو وہ ستارے آپس میں جڑ جاتے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آنے والی کی حکومت اور اقتدار اور طاقت جو ہے وہ صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر بھی ہے. ایسا بہادر میں نے کبھی نہیں دیکھا. خیر مقابلے میں آیا اور آ کر پہلا وار مرحب نے کیا. مرحب نے، آپ نے ہمیشہ مولا علیہ السلام کی زندگی کا اصول رہا ہے کہ پہلے کبھی وار نہیں کیا. اس کو وہی دعوت اسلام دی، کہا قبول نہیں ہے، کہا واپس چلے جاؤ، کہا قبول نہیں ہے، کہا حملہ کرو.
हमला किया, मौला अलैहि सलाम उसका रद्द किया। जब मौला अली अलैहि सलाम की बारी आई हमला करने की तो आपने बेसदाए तकबीर बुलंद करके उसके सर पे हमला किया, उसका खोद 2 टुकड़े हुआ, उसका बदन 2 टुकड़े हुआ, तलवार ज़मीन को चीरती हुई नीचे की तरफ बढ़ी। यहाँ अब्दुल्ला किशरी एक रिवायत बयान करते हैं कि जब ये वासिल जहन्नम हुआ तो जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौड़ते दौड़ते रसूलुल्लाह की खिदमत में आए और आकर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह मुबारक हो, आपके भाई ने मरहब को कत्ल कर दिया है। तो आपने फरमाया अली के लिए ये तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है मरहब को कत्ल करना, इस पे क्या मुबारकें दे रहे हो? कहा नहीं ये बात नहीं, ये बात तो आगे है। कहा कि जब अल्लाह के शेर अली इब्न अबी तालिब ने जुल्फ़कार वाला हाथ बुलंद किया तो इतने जोश और जज्बे में थे कि खालिक ने मिकाईल और मुझे हुक्म दिया, इसराफील को हुक्म दिया कि इसका हाथ पीछे खींचो ताकि अली आज पूरी कुव्वत के साथ पूरे जलाल के साथ हमला ना कर दे। लेकिन अली ने हमला कर दिया। महरब का खोद 2 टुकड़े, महरब का घोड़ा 2 टुकड़े, उसका जिस्म 2 टुकड़े, और तलवार ज़मीन के चीरती हुई तातो सरा की तरफ बढ़ी। मुझे हुक्म हुआ कि जाओ जाकर अली के वार को रोको। मैंने अपने परों पे अली के वार को रोका। मुझे कसम है रब्बे किब्रिया की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कौम लूत के 7 शहरों को मैंने अपने इन्हीं परों से उठा के आसमान पर फेंका और वहाँ से वापस फेंका था। वो 7 शहर हल्के थे और ये अली का एक वार भारी था। और वो जगह ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, मैं खैबर में कई मरतबा गया हूँ। वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम की वो तलवार चली और वहाँ एक चश्मा फूटा हुआ है और बिल्कुल तलवार के सीधा लंबा चश्मा, हालांकि चश्मा गोल होता है, वो आज भी चल रहा है। तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हमला फ़ातिह खैबर इसलिए कहलाए, आज तक फ़ातिह खैबर कहा जाता है आपको। और फिर सिर्फ यही नहीं है, फ़तह करने के बाद खुदा के हुजूर शुक्र अदा किया, ये सबसे बड़ा कलाबी फ़तह हुआ, रसूलुल्लाह का वादा भी सच्चा हुआ। और फिर जितना यहाँ से माल गनीमत मिला उसके बारे में रिवायत में ये मौजूद है कि मदीना मुनव्वरा में असहाबाए किराम के दरमियान जब ये तकसीम हुआ तो कल्हाड़ों से काट काट के सोना तकसीम किया गया था। जनाब आयशा की एक रिवायत है कि खैबर से पहले फ़तह खैबर के बाद जितनी जी भर के मैं खजूरें खाने को मिली उससे पहले कभी नहीं मिली। और इधर अली सखी अलअस्किया जब घर पहुँचे खाली हाथ थे तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह ने पूछा कि अबू अल-हसन सुना है कि मदीना से बहुत बड़ा सोना आया है, कलाड़ों से काट काट के तकसीम किया गया है। फरमाया हाँ फ़ातिमा आपने सही सुना है। तो या अली फिर आपके हिस्से का सोना खा के वो यतीमों मिस्कीनों बेगौर तकसीम कर फ़ौरन सजदा रेज़ हो गई और खुदा का शुक्र अदा किया, करीम परवरदिगार तूने जो मुझे ऐसा सखी शौहर। हुजूर अक़दस जो इमाम अली करमल्लाह का जो एक फ़हम वाला एक शख्सियत है, एक काजी वाला और एक फ़ैसला करने वाला जो शख्सियत है जिस पे कि हज़रत उमर ख़त्ताब ने भी कई दफ़ा आपसे मशवरा मांगा, इसको ज़रा बयान फरमाइए। ये तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अक़ज़ाहुम अली, कि अली जो हैं वो मेरी उम्मत के जज हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और बहुत सारे जो फ़ैसले थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान रिज़वानुल्लाह, तमाम जो दौर में बड़े फ़ैसले मिलते हैं और इतनी फ़ाहम व फ़रासत के साथ। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, तो मुझे इनकी बात में वो जो थे ना हज़रत हातिम बिन अबी बलता रज़ी उनका वाक़या वो याद आ रहा था कि हज़रत अली की शुजाअत देखें, यानी कि कभी ये नहीं हुआ कि नफ्स का गलबा हो गया हो। होता है ना बहुत सारे शुजाअत अपना गुस्सा शामिल हो गया, हाँ अपना गुस्सा शामिल हो गया। और तो वो वाक़या मुझे याद आ रहा था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का से पहले वो जो मारूफ वाक़या है, तो हज़रत अली को, हज़रत ज़ुबैर को, हज़रत मिक़दाद को, तीनों हज़रात को भेजा कि जाओ और फ़लाँ मुकाम के ऊपर वो खातून पहुँच चुकी है। आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात भी कि यहाँ मदीना में बैठ के ये सारी बातें बयान फरमा रहे हैं। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब वहाँ पे पहुँचे ना, तो हज़रत अली ने उस खातून से कहा कि वो जो ख़त है वो दे दो। तो उसने कहा मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। हज़रत अली ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ख़त तेरे पास है तो वो हम लेके जाएंगे, ऐसे नहीं। अच्छा, यहाँ इंसान गुस्से में आ जाता है। अब देखें मसला सिर्फ़ और सिर्फ अकेला वो किसी एक बंदे का नहीं है, पूरी जो मुसलमान जो जमात है, पूरी जमात का है कि यानी जासूसी हो रही है और बड़ा नुकसान हो रहा है। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उसने जो ख़त जब अपने वो निकाल के दिया ना,
جب اس کو لیا اور واپس آ گئے، اچھا اس خاتون کو بھی ساتھ لے آئے. اب اس کے اوپر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. اب حضرت علی کی جو شجاعت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، ان کی جرت بہادری اپنی جگہ پہ، لیکن ان کا آپ اس میں حلم دیکھیں کہ وہ اس میں جذبات میں ایمانی جذبات غیرت تو ہے، لیکن ایسا غصہ نہیں ہے کہ جناب اس عورت کو ہی قتل کر دیں، یعنی کہ وہ اس نے بڑا برا عمل کیا تھا، عمل کبھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاتم بن ابن ابی بلتہ کو جب بلایا رضی اللہ کو کہا کہ یہ تم نے کیا عمل کیا کہ جاسوسی کی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ اکثر صحابہ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کی وہاں پہ رشتہ داریاں ہیں، تو لوگ اس کا خیال کرتے ہیں جو کفار و مشرکین ہیں میرے بچوں کے ساتھ کہیں ظلم زیادتی نہ کریں، اس وجہ سے میں نے کہ چلو فاتح تو آپ نے کرنا ہی تھا، میں نے ان کے لیے اچھا کر دیا تو کہ صرف ایک احسان کیا، آسان کر دیں گے. اچھا اس کے اوپر ایک احسان کیا تاکہ میرے ذرا بچوں میں ذرا سچ بولا. اچھا سچ بولا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بدری صحابی ہے، اس کے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاف کیے درگزر کے. تو میں جو یہ سارا واقعہ سنایا ہے کہ حضرت علی شجاع تو تھے ہی، لیکن ان کی شجاعت کے اندر ایمانی غیرت حمیت تھی، لیکن کبھی ایسا غصہ نہیں آیا تھا کہ جناب وہ اپنے اوپر ہو جائے کہ جذبات میں آگے کوئی ایسا عمل کریں، یعنی ہمیشہ وہ عمل کیا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوتا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ دو جملے آخر میں ہیں. میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ عمر پر وہ دن نہ لائے کہ جس دن علی ساتھ نہ ہو، اس لیے کہ ان کے فیصلوں سے مجھے صحیح رہنمائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت خلفائے راشدین بھی ہوں، صحابہ کرام بھی ہوں، جو بھی جاتے تھے علی کے در سے خیرات لیتے تھے. اور میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف علی علی کہنا یہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت ہے. اچھا امام علی اس سے بڑھ کے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی زندگی سے سبق کیا ملتا ہے، سیرت ان سے یعنی سیکھنا کیا ہے. ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ حضرت علی سے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرما دیں. بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ بچوں کی جو تربیت ہے نا، اس کے 4 حصے بیان کیے. پہلے تو فرمایا کہ 7 سال جو پہلے ہیں نا بچوں کے، وہ جیسے پودے کی نشو و نما ہوتی ہے نا، اس طرح بچے کی پرورش کرو، اس کی صحت کا، دودھ کا، خوراک کا اچھا خیال کرو. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا، پھر 7 سال سے لے کر 14 سال تک اپنے بچوں کو غلام بنا کے، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، ان کی تربیت کے ساتھ، ان کی اصلاح کے ساتھ. اب جب بچہ 14 سال کا ہو جائے نا، تو پھر فرمایا کہ 14 سے 21 سال تک اس بچے کو بادشاہ بنا دو اور اس کے وزیر بن جاؤ، یعنی اس کو مشورے دو، بیٹا یہ کرو، بیٹا یہ کرو، بیٹا یہ کرو. کیا بات. اور کہا جب وہ بچہ 21 سال کا ہو جائے نا، اب 21 سال کے اوپر جا کے بریک لگا دو. اب 21 سال سے لے کر اس کے موت تک اس کے دوست بن جاؤ، ہر جگہ پہ اس کو. کیا بات ہے. اور امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے فرمایا تھا حضرت علی نے کہ بچوں کے سامنے بچوں کے لیے اچھے کلمات کہو، ان کی تعریف کرو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تفاخر کا پہلو سامنے نہ آئے، تفاخر کا پہلو سامنے نہ آئے، فخر نہ کرو، بلکہ اس لیے کرو بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور بچوں کو سبق اور درس ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن قبرستان میں گئے اور بڑی عجیب بات کہی، یا اہل القبور اموالکم قسمت دیارکم فتنت ازواجکم زویت، کہ اموالکم قسمت. اہل قبور سے مخاطب ہو کے کہا اے قبروں والوں، میں خبر لے کے آیا ہوں، تمہارا مال تقسیم ہو چکا ہے، بیویوں نے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر وقت ملا تو اس بات کو کھولیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قبر والوں سے امام علی جو ہے وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور فضائل علی کو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج کا سوال جو ہے وہ دوبارہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. نبی کریم نے مدینہ ہجرت کے بعد کس صحابی کے گھر میں قیام کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے ایک صحابی جو ہے ان کے گھر میں کچھ ماہ جو ہے وہاں پہ قیام کیا تھا، اور اس کا انتخاب جو ہے وہ آپ کی جو اونٹنی تھی قصوہ جو ہے اس کے بیٹھنے کی وجہ سے ہوا تھا. آپ اس صحابی کا نام ہمیں جو ہے وہ اپنے ٹیلی فون نمبر جو ہم نے نیچے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر SMS کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا نام، اپنا ٹیلی فون نمبر اور صحیح جواب جو ہے اپنے ایڈریس کے ساتھ یہ بتا دیجئے، تاکہ آپ کا صحیح جواب اگر قرآن اندازی میں بھی نکلے یا ادروائز بھی ہو تو آپ تک آپ کا انعام پہنچایا جا سکے. آج کا جو پریزنٹ ہے، جو انعام ہے آپ کو ملے گا، وہ اسپارکس کی سمارٹ واچ ہے جو یہ پڑی ہوئی ہے حضور. یہ اسپارکس کی سمارٹ واچ ہے، یہ آپ کو ہدیتاً پیش کر دی جائے گی. حضور اقدس یہاں سے شروع کرتے ہیں، اجازت دیتا ہوں ادھر سے شروع کر لوں. بالکل اجازت. یہ فرمائیے کہ امام علی کرم اللہ کا نا شاہ صاحب کال ہے کہ مجھ سے قرآن پڑھو یا سیکھو یا جیسے بھی.
میں آسمانوں کا علم جو راستے ہیں وہ زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ کون سی سورہ کون سی آیت جو ہے وہ کس وقت میں نازل ہوئی, وہ رات میں نازل ہوئی, دن میں نازل ہوئی, پہاڑ پہ نازل ہوئی, زمین پہ نازل ہوئی. اب ہر وقت تو امام علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی میں ساتھ نہیں ہے, تو اللہ کے اس ولی کو پتہ کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کے شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں فرمایا کہ فلاں ٹائم تو علی دروازہ ہے اور فلاں ٹائم پہ نہیں ہے. لہٰذا جب بھی جبرائیل امین تشریف لاتے تھے اس دروازے سے گزر کے آتے تھے. ایک چیز تو یہ ہے. پھر مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا 1000 باب علم تعلیم کیا گیا مجھے, جن میں سے میں نے ہر باب سے 1000 باب اجتہاد کیے. اور علم کی کیفیت یہ تھی جب کسی ایک صحابی نے ایک سوال کیا تو فوراً جواب دیا, پھر سوال کیا تو پھر جواب دیا, پھر سوال. تو کہنے لگا آپ سوچتے نہیں یار فوراً جواب دے دیتے ہیں. تو آپ نے پوچھا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ کہتے ہیں 5. کہتے ہیں آپ نے سوچا نہیں؟ کہا یہ تو ہر وقت میرے سامنے ہے. اسی طرح میرے بھی آپ سامنے. نے فرمایا جس طرح یہ 5 انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے ہیں, اس طرح پوری کائنات ہر وقت علی ابن ابی طالب کے سامنے موجود ہے. لہٰذا علی ابن ابی طالب کے علم کی خود جو کیفیت ان کی زبان سے نہج البلاغہ میں بیان ہوئی جناب کمیل کے ساتھ, کہ یہاں ایک علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. کاش اس کا کوئی مجھے اہل مل جاتا جس کے میں حوالے کرتا. پھر کئی گھنٹے کنویں میں رخ کر کے کئی علم و حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے کنویں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی جہاں بھی وحی نازل ہوئی باب مدینۃ علم وہاں موجود ہے. لہذا یہ کہنا کہ ان کو علم نہیں ہے یا کیسے علم ہوا, یہ تو واضح چیز موجود ہے. پھر اس سے ہٹ کے جو آپ نے تعلیم فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ تعلیم کے جو 2-3 مراحل آپ نے بیان فرمائے کہ جس طرح پرندہ جو ہے وہ دانے توڑ کے چوزے کے منہ میں ڈالتا ہے, اس طرح مجھے علم دیا. یا فرمایا کہ میں اونٹنی کے بچے کے طرح رسول اللہ کے پیچھے چلتا تھا قدم پہ قدم. تو یہ جو آغوش رسالت میں تربیت پائی ہے اور باب مدینۃ العلم کہلایا ہے, اور یہ سلونی قبل ان تفقدونی کا جو چیلنج ہے یہ صرف علی ابن ابی طالب کا. حضور اور اس میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں زمین کی بجائے آسمان کا علم جو ہے وہ زیادہ چاہتا. اس بات سے آپ متفق ہوں گے کہ جتنا بھی علم ہے امام علی کرم اللہ کے پاس, یہ اطاعت امام کو اطاعت ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. بلا شبہ یہ بات آپ نے صحیح فرمائی. اور میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو وہ ایک اونٹ نہیں اٹھا سکتا, اور اگر اس کے نقطے کی تفسیر لکھوں, بے کے نقطے کی تفسیر لکھوں تو 17 اونٹ اس کو نہیں اٹھا سکتے. کیا بات. اور اسی طرح آپ نے جتنا علم لیا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے علم سے حاصل ہوا. یہ اب کلام سناؤں آپ کو میں, آپ کو لطف آ جائے آپ کی اپنی بات کا. بسم اللہ. کتنا خوبصورت کلام تھا, ہر جا علی علی ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت کلام پڑھا. انبیاء کی کہانیوں میں آج قصہ الانبیاء جو ہوتا ہے ان میں آج بات کریں گے ہم حضرت لوط علیہ السلام کی. حضرت لوط علیہ السلام جو ہے یہ بنیادی طور پہ حضرت ابراہیم کے بھائی تھے, جس تاریخ میں ہارن جو ہے, ہاران یا ہارن جو ہے یہ نام ان کا لکھا ہوا ہے. ان کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام. عام طور پہ نبی اور پیغمبر جو ہوتے ہیں یہ اپنی ہی قوم کے اندر سے چوز آؤٹ کیے جاتے ہیں, لیکن حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ جس قوم کے اوپر نبی بن کر آئے وہ ان کی اپنی قوم نہیں تھی. ایک تو یہ بہت بڑا منفرد ڈفرنس تھا. اور ان کی جو قوم تھی یہ بنیادی طور پہ صدوم شہر ہے, اور صدوم شہر جو ہے یہ فلسطین اور اردن کے درمیان ہے. اور اس کی جگہ جو ہے آپ مصر میں بھی اگر جائیں تو مصر سے بھی آپ اس جگہ کا معائنہ کر سکتے ہیں, فلسطین کا, اردن کا اور مصر کا. اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے, ایک سپاٹ ہے جس کو کہتے ہیں ڈیڈ سی,
یہ ڈیڈ سی جو ہے بنیادی طور پہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس قوم کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کیا گیا تھا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ قوم بنیادی طور پہ ہر عیب کرتی تھی. کوئی دنیا کا نون جرم ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کرتے ہوں. کم تولنا ہو, لوٹنا ہو, باقی جو قافلے وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے ان کو چوری کرنے. یہ امیر لوگ تھے, یہ غریب لوگ نہیں تھے, یہ بڑے ویل آف لوگ تھے لیکن برائیاں کرتے تھے. ان میں سب سے زیادہ بڑی جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہم جنس پرست تھے. اس بات کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بہت زیادہ جو ہے وہ تاکید کیا کرتے تھے کہ برائیاں چھوڑ دو. اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے جس کا میں ذکر کروں, وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتے تھے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مثال کے طور پہ ایک بادشاہ نے, قریب کے ملک کے بادشاہ نے جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کیا, تو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر تقریباً 350 لوگوں کو لے کر ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی گئے اور ان سے اپنا لوٹا ہوا مال بھی واپس لیا. لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑا کمنٹ تھا جو کہ آج بھی میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, آج بھی ہمارے اندر یہی ایک جملہ جو ہے وہ سوائے اس کے کہ انگریزی میں ہے, وہ لوگ جو تھے وہ اپنی زبان میں کہتے ہوں گے کہ ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر. یہ ایک ذاتی عمل ہے, آپ اس میں مداخلت نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کریں, وہ جو باقی مورل لائف ہے اس کے اوپر آپ ہماری مداخلت نہ کریں. یہ ایک بہت بڑا ایسا جملہ تھا جو کہ میرے خیال میں ایک تکبرانہ پہلو کہ آپ نبی کی مخالفت کے اندر یہ کہیں کہ آپ ہمارے ان معاملات میں نہ کریں. اس کے اوپر بہت بڑی تبلیغ کا ایک دور گزرا آپ کا, جو آپ لوگوں نے لوگوں کو اخلاقیات بتائی, لیکن اس کے باوجود کہ آپ ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ کام جو ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں قوم لوط, وہ اور اس کو سمجھا بھی جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کو ہم جنس پرست ہی تصور کیا جاتا ہے کہ قوم کی قوم پوری جو تھی اس میں خواتین بھی شامل تھی, اس میں مرد بھی شامل تھے. پھر تینوں جو فرشتے جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے, اور آپ کو ذہن میں ہوگا کہ وہ دمبا جو تھا وہ بھونا گیا تو انہوں نے فرشتوں نے کھایا نہیں. یہ فرشتے جو تھے یہ بڑے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے, اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر لے گئے, اور آپ نے کہا کہ آپ اس شہر سے چلے جائیں فوراً. کیوں چلے جائیں؟ کیونکہ اس شہر کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اور یہ بات جو تھی یہ ان کی بیوی نے لوگوں تک پہنچا دی کہ ہمارے گھر میں 2 مہمان آئے ہیں جو کہ بڑے خوبصورت اور ہینڈسم ہیں. تھے وہ فرشتے, حضرت لوط علیہ السلام کو ابھی تک نہیں پتہ تھا. وہ سارا کا سارا شہر جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر آ گیا اور دروازے جو ہے وہ توڑنے بچانے لگ گیا. آپ اندر کھڑے ہوئے پھر بھی باہر جو ہے وہ واز ہی کرتے رہے کہ یہ غلط کام نہ کرو, اللہ تم پہ عذاب لے آئے گا. یہاں پہ وہ بجائے اس کے کہ وہ سبق سیکھتے یا اس بدتمیزی سے باز آتے, انہوں نے آگے سے تھریٹ کیا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ ٹھیک ہے پھر اگر کوئی تمہارا خیال ہے کہ کوئی اللہ عذاب دے سکتا ہے تو لا کر دکھاؤ. یہ ایک بڑی قہر کی بات تھی. اس بات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ فرشتے ہیں, اور ان فرشتوں نے پھر جب اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور تو یہ بتایا کہ اب اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے, اور اس عذاب کو آنے میں اب دیری نہیں ہے. آپ فجر ہونے سے پہلے اس شہر کو چھوڑ جائیں. اب مختلف روایتیں ہیں. کچھ روایتوں میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ ساتھ ہی ان کے عذاب میں مر گئی تھی. کچھ کا خیال ہے کہ وہ بدکاری میں ملوث نہیں تھی لیکن وہ جاسوسی میں ملوث ضرور تھی, اور وہ باہر چلی گئیں, اور پھر شاید وہاں پہ انہوں نے واپس مڑ کے دیکھا. فرشتوں نے کیونکہ ایک شرط لگائی تھی, انہوں نے کہا کہ جب آپ جہاں سے شہر چھوڑ کے جائیں گے تو پیچھے سے آپ کو چیخوں کی آوازیں آئیں گی, آپ کو ایک شور و غل جو ہے وہ سنائی دے گا, لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. جو پیچھے ہو رہا ہوگا وہ ہونے دیجئے, آپ آگے چلتے جائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہاں پہ اس ساری قوم کو اپنے پر سے اوپر اٹھایا, اور کتنا اٹھایا, روایت میں لکھا ہوا ہے, کتنی نازک بات لکھی ہوئی ہے کہ اتنا اٹھایا کہ فرشتے جو آسمان پر تھے وہ ان کے شہر کے مرغوں کی اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن سکتے تھے. یہاں تک اونچا اٹھایا, اور اوپر سے جا کے ان کو زمین کے نیچے پلٹا اور ان کو زمین میں دفن کر دیا. یہ جہاں پہ سپاٹ تھا جہاں پہ کہ یہ قوم لوط جو تھی یہ دفن ہوئی, یہ وہ جگہ ہے جو کہ مصر میں جب آپ جائیں تو آپ کو ڈیڈ سی ملتا ہے. یہ ڈیڈ سی اس لیے ہے کیونکہ, اور اس سی کا کوئی مطلب باقی سمندروں سے, اوشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیجیے
لیجئے ایک بہت بڑا تالاب ہے, بہت ہی بڑا تالاب ہے ڈیڈ سی. اس میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی, اس میں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی. اس پانی کے اندر نمک اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی آب حیات جو ہے وہ پانی میں نہیں. اس کا پانی پینا کیا, اس کا پانی ہاتھ میں آپ رکھیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے ایک دم 100 سال بوڑھا ہو گیا ہے. اتنی تذابیت اور اتنا اس میں آج بھی آپ کو عذاب الہی جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کی جو ٹوٹل لمبائی ہے وہ تقریباً 2600 گز کے قریب ہے یہ جو تالاب ہے, اور اس کی تقریباً 50 میل لمبائی ہے, یعنی کہ 2600 گز چوڑا اور 50 میل لمبا. یہ وہ ساری جگہ ہے جہاں پہ کہ اس آبادی کو دفن کر دیا گیا. اس آبادی کو دفن کرنے کے بعد یہاں پہ جو عذاب الہی آیا اس کو ایک ثبوت کے طور پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کھڑی کر دی کہ آپ اگر اپنے آپ کو اتنا ہی ترخم خواہ سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر, تو اللہ نے آپ کو بتا دیا اپنے نظر سے, اپنے نبی کی زبان سے, ریلیجن از ناٹ اے پرائیویٹ افیئر, ریلیجن از اے کلیکٹیو افیئر. آپ کا پرائیویٹ افیئر آپ کی عبادات ہیں, لیکن مذہب کی جو تخلیق ہے. السلام علیکم علی بھائی, میرا نام ندیم محمود ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض خیراتی ادارے جو کہ زکوٰۃ کے پیسوں کو اکٹھا کر کے اس سے افطار پارٹیاں کرواتے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار پارٹیاں کروا رہے ہیں, تو کیا ایسی افطار پارٹیوں پہ جانا جائز ہے یا نہیں جانا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو اس طرح کی اناؤنسمنٹ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کروا رہے ہیں, یہ تو آپ کسی کی عزت نفس کو پامال کریں گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے بھی اس میں شامل ہیں, اس کے باوجود اگر آپ افطار یا اس دعوت میں شامل ہو جاتے ہیں, اگرچہ آپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی, چونکہ یہ ایک پبلک گیدرنگ ہے, پبلک کی جو ایک بینیفٹ کے کام ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے. زکوٰۃ کے جو مصارف 8 بیان ہوئے ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں, اس میں ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ میں جہاد بھی آتا ہے. فی سبیل اللہ کے اندر آپ کسی کو کوئی کتاب بھی لے کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. فی سبیل اللہ کے اندر اگر آپ پبلک ویلفیئر کے لیے اس اعتبار سے کوئی سڑک یا گلی بنوا دیتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں, پھر ہم یہ تو نہیں اسپیسیفائی کر سکتے کہ امیر آدمی سے پانی نہیں پی سکتا, صرف غریبی اس گلی سے گزرے گا, ایسا نہیں ہے. تو اس طرح کی باریکی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے کھانے سے جو پبلکلی رفاع عامہ کا معاملہ ہے اس میں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل علی پہ بات ہو رہی ہے آج, اور کلام بھی آج جو ہے نا وہ سکینہ نے ایسے ایسے خوبصورت پڑھ کے سنایا ہے نا کہ وہ جذبہ جو ہے وہ بالکل ہی جسے کہنا چاہیے دھمال ڈالنے کو دل کرنے لگ جاتا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں اور بات ہو رہی ہے فضائل امام علی کرم اللہ پہ. اسید بھائی, امام علی کہنا یا اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی نہیں, ہم امام ابو حنیفہ کو بھی امام کہتے ہیں, امام مالک کو. اچھا, آپ ان معنوں میں امام لے رہے ہیں؟ جی نہیں, لفظ امام کی بات کر رہا ہوں. اچھا, امام کا مطلب مقتدا ہے, پیشوا ہے. اچھا, اس میں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے. امامت کی نظر سے بھی ہمارے ہاں جی جی اہل سنت میں یہ جو امام ہیں ان کو فقہی امام ہم کہتے ہیں. اچھا, اور ان کو جو حضرات سادات میں جی یہ ائمہ اہل بیت کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے. درست درست, ہم ان کو بھی امام کہتے ہیں, ائمہ اہل بیت. ائمہ اہل بیت, جی, اور وہ ہمارے فقی ہیں, ان کو فقہ کے امام, فقہ کے معاملے میں امام کہا جاتا ہے. ائمہ اہل بیت کے 2 پہلو ہیں. جی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے دیکھیں خلفائے رسول ہیں, آپ کا فرمان ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے. ہم اپنی نسبت سے دیکھیں تو ہمارے وہ امام ہیں, یعنی وہ آگے چلتے ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں. ہمیں حکم ہے کہ آپ ان سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو دونوں نسبتوں سے خدا نے ان کے مقام و رتبہ عطا کیے. درست. مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ دونوں کے حامل ہیں. درست. خلیفہ الہی بھی ہیں اور امام امت بھی ہیں. اور جو ولی ہے, ولایت کے معنی اس کی نسبت پھر رسول اللہ کے ساتھ چلی جاتی ہے, وہ جو کسی کا ایسا جانشین جو اس کے جملہ امور کو سنبھال سکتا ہو, جیسے ولی شرعی جو ہے. آپ فقی اماموں کی نسبت سے امام نہیں کہتے؟ نہیں, فقہ والے سے, فقہ والے سے نہیں کہتے. باقی فقہ کے والے سے تو وہ امام الفقہ ہیں, امام الفقہاء ہیں, لیکن اس نسبت سے نہیں. ابو حنیفہ کے استاد ہیں.
हज़रत इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ के साथ उनके इमाम उस्ताद हैं। उनके उस्ताद हैं। तो इस हवाले से हमारे उर्फ़ में जो है एक चीज़ मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ, क्योंकि हमारे अहबाब में ये इख्तिलाफ पाया जाता है। जब यहाँ खुमैनी को इमाम खुमैनी कहना शुरू कर दिया गया तो उस पर बड़े हंगामे शुरू कर दिए, लो जी 13 इमाम बना लिए इन्होंने। हाँ जी, ये इमाम जो आज हमारे इस्तिलाह में इस्तेमाल हो रहा है, ये लीडर के माने में, कायद के माने में, ये अमामत के माने में ये नहीं, उस इमामत में खुदा की तरफ से मनसूस मिन अल्लाह है। लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ वो जो है वो एक फ़क़ी और फ़िक़ा का, वो भी इमाम जो फ़िक़ा है, का हमारे यहाँ भी कहा जाता है। लेकिन ये तसव्वुर गलत आम किया गया, प्रोपेगेंडा जो मुखालिफिन थे तो उन्होंने इस चीज़ को इस तरह उछालना शुरू कर दिया कि ये इमाम से मुराद तो वो बना रहे हैं। नहीं, वो इमाम मासूम है, मनसूस मिन अल्लाह है, वो 12 के 12 हैं, उनमें कोई 13वां कोई नहीं है। बाकी जो हमारे उर्फ़ में सैयदा इंदिरा गांधी हम कहते रहे, वो सैयदा थोड़ी है, लेकिन हमारे उर्फ़ में सैयद जो है वो औलाद रसूल को कहा जाता है। हाँ जी, सऊदी अरब में चला हो सैयद मिस्टर के माने में आ जाता है, वहाँ सैयद को शरीफ कह के पुकारते हैं, जो औलाद रसूल में ऐसे उसको शरीफ कहते हैं। तो उर्फ़ जो है वो हुज्जत है, जिस मुआशरे में जो नाम जिस तरह मशहूर है उसको उसी तरह बुलाया जाए ताकि गलत फहमी ना हो। 12 इमामों वाली रवायत आप भी तस्लीम करते हैं? हमारे मेरे बाद 12 मनसूस मिन अल्लाह है, वो नबूवत है। जी जी, अहले तशय्युअ के यहाँ इमामत भी है, हम नबूवत को कहते हैं मनसूस मिन अल्लाह है। ठीक, अहले सुन्नत के 12 इमामों की तरतीब आप भी तस्लीम करते हैं अहले सुन्नत? क्या चीज़? 12 इमामों की बात है, हम उनको मानते हैं, उनका अदब एहतराम। मेरे बाद 12 इमाम, कोई ऐसा सुन्नी नहीं है कि जो उनमें किसी का कोई गुस्ताख हो, कोई बेअदब हो, ऐसी कोई बात नहीं। अलबत्ता इसमें मासूमीन में भी हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल मासूमीन भी कहते हैं, खातमुल नबीयीन भी कहते हैं, खातमुल मासूमीन में। ठीक ठीक। हुजूर अक़दस, अब ये तरतीब इस तरह से देखिए कि आम तौर पे हम कहते हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन, जी जी, ये जो अइम्मा किराम है इनके बारे में हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको महफूज रखा है, इनसे कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन वो जो मासूम वाली बात है वो हम इन पर मुंतबिक नहीं करते। क्या बात है? बिल्कुल, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लफ्ज़ इमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक़ फरमाया था, अल हसन वल हुसैन इमामान कामा औ कादा। हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं, जो जिहाद करें तब भी इमाम है, सुलह कर लें तब भी इमाम है जी। तो लफ्ज़ इमाम जो है इनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि लफ्ज़ को इस्तेमाल करना चाहिए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिजिनस, जो उस ज़मीन की ज़बान हो और लोग उसको सही माने, गलती जो है वो ना समझें। हुजूर अक़दस, मुझे एक ऐसी बात बताइए जो कि आपको लगता है इमाम अली की बहुत ज़्यादा मुनफरिद खूबी है। दो चीज़ें मैं अर्ज़ करता हूँ। एक तो वो मैंने आयत पढ़ी थी कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसकी तशरीह में फरमाते हैं कि अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अपनी औलादों को इल्म सिखाओ और अपनी जो औलादें उन्हें अखलाक सिखाओ। अपनी औलादों को इल्म सिखाओ और अखलाक सिखाओ, और उन्हें अखलाक सिखाओ, क्योंकि इल्म भी होना चाहिए और अखलाक भी होना चाहिए। यानी इल्म भी हो और हिलम भी हो उसके साथ साथ, यानी कि अकेला इल्म ही हो, इल्म ना हो, अखलाक भी हो। तो उनकी जो ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे मैंने कहा था कि फ़िक़ही एतबार से भी आप ले लें, आप उनकी शुजात के एतबार से, हर चीज़ में जो उनकी जो ज़िंदगी उनकी जो ज़िंदगी है वो कामिल मुकम्मल रोल मॉडल है, वो पूरी इंसानियत के लिए। हम उन्हें पढ़ें, सबसे पहले तो आज लोग उनको पढ़ते ही नहीं हैं, उनकी सीरत को लोग पढ़ते ही नहीं हैं। यानी कि हज़रत अली के मुतालिक मेरा ख्याल है चंद लोगों में जो जानते होंगे कि उनकी शादियाँ कितनी थीं, उनकी औलादें कितनी थीं, उनकी हयात तय्यबा उम्र कितनी है, उनकी लड़ाइयाँ कितनी हैं, उनकी खिलाफत का वक्त कितना है, उनकी शहादत, ये बात आपकी दुरुस्त है। हम लोग मुकम्मल पढ़ना चाहिए। अपने इमामों के बारे में, अपने खुलफा के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं और ये हम बुनियादी तौर पे सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज़्यादा जो है वो ज़ोर कर लेते हैं। आज का सवाल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद किस सहाबी के घर क़याम किया। इसका जो सही जवाब है वो है हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह जो है वो सही जवाब है। और हज़रत अबू अयूब अंसारी का जो सही जवाब दिया है वो कराची से हमारी बच्ची है, उसका नाम है युसरा। युसरा, आपको ये जो स्पार्क्स की स्मार्ट वॉच है ये मुबारक हो। ये आपके दिए हुए एड्रेस पे इंशाअल्लाह ताला चंद ही अयाम में रवाना कर दी जाएगी। युसरा कराची से आपको बहुत मुबारक हो जी। बिस्मिल्लाह।